السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہماری اوپینین کا ٹائٹل ہے ویشیس سائیکل آف پولیٹکس، یعنی کہ پاکستان میں جو سیاست کا گھناؤنا گھن چکر ہے اس کے بارے میں ہم سٹڈی کریں گے۔ ویشیس کا مطلب ہوتا ہے بروٹل، فیروشیس یا پھر سیویج۔ اوپینین کے آتھر ہیں زاہد حسین صاحب، جو کہ پولیٹیکل اوپینینز کے بارے میں بہت ہی ایکسپرٹ تصور کیے جاتے ہیں۔ آج کی اس اوپینین میں ہم سٹڈی کریں گے سیزن آف کنسپیریسی تھیوریز، یعنی کہ جو سازشی تھیوریز ہوتی ہیں پاکستان میں اس کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے، کیونکہ 2023 کا الیکشن قریب آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان میں جو پولیٹکس ہے وہ کبھی بھی ڈل نہیں رہتی۔ تو سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہماری جو حکومتیں ہیں وہ ریلائنس کرتی ہیں، انحصار کرتی ہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہتر بنانے کے لیے گورننس کو، جو کہ الٹیمیٹلی امپروو نہیں کیا جا سکتا گورننس کو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ریلائنس کر کے۔ سب سے زیادہ ٹربلنگ بات جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر گروئنگ ڈائسینٹ ہے، یعنی کہ ان کے اندر اختلاف بڑھ رہا ہے، جس طرح سے پی ایم ایل این کے اندر ہم نے دیکھا ماضی میں اختلاف بڑھ رہا تھا۔ اور جو پی ایم ایل این کی بہت زیادہ کوشش ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں، تو اس میں کتنے حقائق ہیں یہ تمام چیزیں ہم آج کے اس اوپینین میں سٹڈی کریں گے۔ دیئرز نیور اے ڈل مومنٹ ان پاکستانی پولیٹکس، پاکستان کی سیاست میں کبھی بھی کوئی ڈل لمحہ نہیں آتا۔ اٹس ناؤ اے سیزن آف کنسپیریسی تھیوریز، اب سازشی تھیوریز کا سیزن آ چکا ہے۔ اٹس ڈرٹی پولیٹکنگ ود نو ونر ان دا گیم، یہ گندی سیاست ہے جس میں کوئی نہیں جیتتا۔ اٹس مور اباؤٹ ہو گیٹس دا بلیسنگ آف دا پاور، یہ زیادہ تر اس چیز سے متعلق ہے کہ کون اقتدار میں آئے گا۔ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ اس سے کبھی بریک آؤٹ بھی نہیں کر پائی، یہ جو ویشیس سائیکل ہے، بروٹل سیویج سائیکل ہے بیک روم ڈیلز کا۔ دا ریٹورک ون ہیئرز فرام دا پولیٹیکل لیڈر، سیاسی حکمرانوں کی جانب سے جو بیان بازی سامنے نظر آتی ہے وہ بہت زیادہ ڈسیپٹیو ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ دھوکے ڈسیٹفل ہوتی ہے۔ ود دا جنرل الیکشنز اپروچنگ، اب جب کہ جنرل الیکشن آ رہا ہے، دا پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہیز بیکم مور پرنیشیس، تو جو سیاسی ماحول ہے وہ زیادہ ہارمفل ہو گیا ہے، ڈیمیجنگ ہو گیا ہے۔ وائل دا پی ٹی آئی گورنمنٹ از ریون بائی انٹرنل ڈسکارڈ، جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ سپلٹ ہے، کریک ہے، اندرونی ڈسکارڈ کی وجہ سے، اندرونی اختلاف کی وجہ سے۔ اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ بھی ڈس ارے میں ہیں، ڈس آرڈر میں ہیں، جو کہ پریزنٹ کرتا ہے اینی سیریس تھریٹ ٹو دا کرنٹ ڈسپینشن، یعنی کہ موجودہ جو سسٹم ہے اس کے لیے کوئی سنگین خطرہ نہیں ہے۔ بٹ نتھنگ از سرٹین گیون دا ایور شفٹنگ سینڈز آف پاکستانی پولیٹکس، لیکن پاکستان میں جو سیاست ہے وہ ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی چیز یقینی نہیں ہے۔ اف کنسپیریسی تھیوریز آر ٹو بی بلیوڈ دین گیم از آن، اگر ان سازشی تھیوریز کے اوپر یقین کیا جائے تو تب گیم آن ہے۔ ناٹ سرپرائزنگلی، اس میں بھی کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ دا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ریمینز دی فائنل آربیٹر آف پاور، جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ فائنل جج ہوتی ہے طاقت کا۔ ایز دا سکیبلنگ پولیٹیکل فورسز وائی ود ون انادر، کیونکہ جو کوئرلنگ پولیٹیکل فورسز ہیں وہ کمپیٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ارن کرنے کے لیے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بلیسنگ کو۔ انٹرسٹنگلی، اس میں دلچسپ بات یہ ہے، انٹائر پولیٹیکل ڈسکورس ریوالوز اراؤنڈ ہو سائڈ دا اسٹیبلشمنٹ از آن، کہ جو تمام سیاسی اختلاف ہے وہ اس چیز کے گرد گھومتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس کی سائڈ کے اوپر ہے۔ دا ریومرز اباؤٹ دا اسٹیبلشمنٹ اسٹیپنگ بیک فرام اٹس سپورٹس ٹو دا عمران خان گورنمنٹ، یہ افواہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی جو سپورٹ تھی عمران خان کو اس سے وہ بیک ڈاؤن ہو گئے ہیں، سیمز ٹو ہیو گیون دا اپوزیشن سگنیفیکنٹ پولیٹیکل امپیٹس، تو ایسا نظر آتا ہے جس نے اپوزیشن کو بہت زیادہ سیاسی سٹیمولس دیا ہے، امپیٹس دیا ہے۔ Some opposition leaders have become excited over the perceived neutrality of the military، کچھ جو اپوزیشن لیڈرز تھے وہ ایکسائٹ ہو گئے اس وجہ سے کہ ملٹری نے کہا کہ وہ نیوٹرل ہیں۔ Some of them have even indicated، کچھ نے یہ نشاندہی کی that a deal with the PMLN is already in the offing، کہ جو پی ایم ایل این کے ساتھ ڈیل ہے وہ likely to happen ہے، in the offing ہے۔ Such statements are also aimed at keeping the party together، اس طرح کی اسٹیٹمنٹ اس لیے دی جاتی ہیں کہ پارٹی کو اکٹھے رکھا جا سکے۔ اٹس پرٹیکولرلی امپورٹنٹ، یہ خاص طور پہ ضروری ہے فار دوز ہو آر ان کانسٹیچوئنسی پولیٹکس، جو کہ حلقے کی سیاست میں ہیں۔ میٹرز ہیو بیکم مور ویٹریولک ان ریسنٹ ڈیز، حالیہ کچھ دنوں میں معاملات مزید ایکریمونیس بٹر ہو گئے ہیں۔
فالوئنگ دا اسٹیٹمنٹس آف فیڈرل منسٹرز، کچھ وفاقی وزراء کے بیانات کے بعد دیٹ پی ایم ایل این از ڈیسپریٹلی ٹرائنگ ٹو مینڈ فینسز ود دا ملٹری لیڈرشپ، کہ پی ایم ایل این بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مینڈ کریں، ریپیئر کریں، بحال کریں۔ دا انفارمیشن منسٹر ریویلڈ، جو وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری، انہوں نے یہ انکشاف کیا دیٹ سرٹن سینئر پی ایم ایل این لیڈرز ریسنٹلی میٹ اے ٹاپ پرسن، کہ کچھ سینئر پی ایم ایل این کے لیڈرز نے ایک ٹاپ پرسن سے ملاقات کی ہے۔ یہ ٹاپ پرسن ایک یوفیمزم ہے، سملر پولائٹ ٹرم ہے جو کہ آرمی چیف کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اینڈ آفرڈ دیم سیلوز ایز اے ریپلیسمنٹ فار شریف فیملی، اور انہوں نے خود کو آفر کیا ہے ریپلیسمنٹ کے طور پہ شریف فیملی کی۔ دا نیمز آف دوز اللیجڈلی ٹرائنگ ٹو میک دیٹ ڈیل، ان لوگوں کے نام جو کہ یہ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ڈسکلوز نہیں کیے گئے۔ ریزنگ کویسچن اباؤٹ دا ویراسٹی آف دی کلیم، تو اس پہ جو ٹروتھ فلنس ہے، ویراسٹی ہے، سچائی ہے اس دعوے کی، اس کے اوپر سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ گیون آور پولیٹیکل کلچر، ہمارے سیاسی کلچر کو دیکھتے ہوئے ون کین ناٹ رول آؤٹ دا میٹنگ ہیو ٹیکن پلیس، تو اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ میٹنگ نہیں ہوئی ہوگی۔ یٹ ون کین ناٹ بی شیور، لیکن پھر بھی یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا آفر سے متعلق دے مائٹ ہیو میڈ، کہ انہوں نے جو کی ہو آن ڈسٹینسنگ دیم سیلف فرام دا شریف سے دور جانے کی۔ دا آن گوئنگ پاور ٹسل ود ان دا پارٹی کے اندر جو پاور کی جنگ ہے، اینڈ دا وائڈنگ ریفٹ اوور نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ نریٹو، اور جو نواز شریف کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نظریہ ہے اس کے اوپر بھی جو ریفٹ ہے، لڑائی ہے، میں ہاؤ ایور گیو پلازیبلٹی ٹو دا انفیرنس، تو وہ اسپیکولیشن کو، تخمینہ آرائی کو ایک ریزنیبلٹی دیتی ہے۔ پی ایم ایل این کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے ریجیکٹ کیا انفارمیشن منسٹر کے بیان کو، ملٹری اسپوک پرسن نے بھی ڈسمس کیا ہے، ڈسپیل کیا ہے اس رپورٹ کو ڈیل کے متعلق اپوزیشن کے ساتھ، بٹ دیٹ ول ناٹ میک اسپیکولیشن گو اوے، لیکن جو اسٹیمیٹس ہیں، انٹسپیشنز ہیں، وہ نہیں ختم ہوں گے۔ While our politics continues to pivot around the security establishment، جو ہماری سیاست ہے وہ ارد گرد گھومتی رہتی ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے، اور جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہیں وہ ڈٹرمن کرتی ہیں فیوچر کورس کو اور شیپ کرتی ہیں ہماری سیاست کو آنے والے مہینوں میں۔ A recent opinion poll provides insight into the current political trend in the country، حال ہی میں کیا گیا اوپینین پول انسائٹ پرووائڈ کرتا ہے موجودہ سیاسی ٹرینڈ جو کہ ملک میں چل رہے ہیں۔ دیر میں ناٹ بی اینی سرپرائز، اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ پی ایم ایل این بہت زیادہ آگے ہے ان پولز میں، لیکن جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی اس کنٹیسٹ سے ابھی باہر نہیں ہوئی جو کہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے سیکشن آف پولیٹیکل پنڈٹس کی جانب سے۔ آف کورس یقینی طور پہ یہ جو ٹرینڈ ہیں یہ مختلف ہیں، صوبے ٹو صوبے یہ ویری کرتے ہیں، جبکہ پی ایم ایل این ایسا نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی سپورٹ انکریز کی ہے پنجاب میں، اور جو سچویشن ہے دوسرے صوبوں میں وہ اس سے زیادہ تبدیل نظر نہیں آتی۔ اٹ از ہاؤ ایور ٹو ارلی، یہ بہت زیادہ جلدی ہوگا پریڈکٹ کرنا، کیونکہ جو فاسٹ چینجنگ پولیٹیکل ڈائنامکس ہے پاکستان میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان ریلیو ہوں گے، کیونکہ انہوں نے پاس کروا لیے ہیں سپلیمنٹری فنانس بل کو، جس کو منی بجٹ بھی کہا جاتا ہے، اور اسٹیٹ بینک امینڈمنٹ بل کو نیشنل اسمبلی سے، تو کمبائنڈ اپوزیشن ناکام ہوئی ہے بلاک کرنے میں بل کو، تو یہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے اب پاس کروانا سینٹ سے بھی۔ دیٹ میں ریموو دا لاسٹ ہرڈر ان گیٹنگ دا آئی ایم ایف لون اپروو، تو جو آخری ہرڈل ہے سینٹ وہ بھی ختم ہو جائے گی، آئی ایم ایف کا پھر جو لون ہے پاکستان کو مل جائے گا، یٹ دا پریڈیکامنٹ آف پی ٹی آئی گورنمنٹ، لیکن پھر بھی جو ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، پریڈیکامنٹ ہے پی ٹی آئی کی حکومت کا، وہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ The event of past few weeks have exposed the widening fault lines in the coalition، پچھلے اگر ہفتے کے ہم ایونٹس کو دیکھیں کچھ ہفتوں کے، تو وہ وائڈننگ فالٹ لائنز کو شو کر رہے ہیں، ایکسپوز کر رہے ہیں اتحاد میں جو کہ پی ٹی آئی حکومت کا ہے۔ اٹ از ایویڈنٹ، یہ واضح ہے کہ جو کولیشن پارٹنرز ہیں انہوں نے اپنے سٹیکس کو اپ کیا ہے حکومت کی ولنریبلٹی کو، رسک پوزیشن کو دیکھتے ہوئے، بٹ مور ٹربلنگ فار دا پی ٹی آئی آر دا گروئنگ وائسز آف ڈائسنٹ ود ان دا پارٹی، لیکن پی ٹی آئی کے لیے زیادہ پریشان کن پارٹی کے اندر انٹرنل ڈسکارڈ ہے، بڑھتی ہوئی اختلاف کی آوازیں ہیں۔
واٹ ہیپن ان دا پی ٹی آئیز پارلیمنٹری میٹنگ، جو کچھ ہوا پی ٹی آئی کی پارلیمانی میٹنگ میں پچھلے ہفتے، یہ تمام چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں فالنگ کانفیڈنس کو، گرتے ہوئے اعتماد کو حکومت کی پالیسیز کے اوپر۔ اسی طرح سے پرویز خٹک کا جو سڈن ریلیز آف اسٹرانگ ایموشن تھا، آؤٹ برسٹ تھا، وہ بھی ناٹ ون ٹائم ایپیسوڈ نہیں تھا۔ دوسرے بھی کچھ پارٹی ممبرز ہیں جو کوسچن کرتے رہتے ہیں پی ٹی آئی کی پالیسیز کو اور حکومت کے فیلیور کو کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکی۔ دا سیٹ بیک ان لوکل باڈی الیکشن ان دا پارٹیز بیسٹین آف کے پی کے، اسی طرح سے جو سیٹ بیک ہوا ہے لوکل باڈی الیکشن میں، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے اسٹرانگ ہولڈ یعنی کہ کے پی کے اندر، اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ہیوج بلو ہوا ہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے موریل کو۔ دا سپلٹ ان دا پروونشل پارٹی، اسی طرح سے صوبائی پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بھی میجر کاز رہے ہیں اس ڈیبیکل کا، فیلیور کا، لیکن جو بیڈ گورننس ہے اور رائزنگ کاسٹ آف لیونگ ہے، انہوں نے فال آف سپورٹ میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے۔ It will be hard for the party to regain lost political space in the province۔ پارٹی جو کہ اپنی سیاسی سپیس کھو چکی ہے صوبے میں، اس کو دوبارہ سے ریگین کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ یہ بھی حیران کن نہیں ہے کہ جو اختلاف ہے، ڈائسینٹ ہے، وہ کے پی میں بہت زیادہ ہے۔ میجر چیلنج جو پی ٹی آئی کو اب فیس کرنا پڑ رہا ہے، ان کو اپنی پارٹی کی پرفارمنس کو سیکنڈ فیز میں امپروو کرنا ہوگا۔ لوکل باڈی پولز میں اس طرح کے لیکن جو پراسپیکٹس ہیں وہ پرومسنگ نظر نہیں آتے۔ ایک ویک پروونشل پارٹی اور حکومت کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ ریورس کر سکے اس ٹرینڈ کو، اور یقینی طور پہ جو لوکل باڈی الیکشن ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں ڈائنامکس پہ، اور یہ لیکن شیڈو کاسٹ کرتے ہیں جنرل الیکشنز کے اوپر۔ جو موو لیا گیا ہے ڈیزالو کرنے کا پارٹی آرگنائزیشن کو اور انسٹال کیا گیا ہے نیو سیٹ اپ، تو اس کے بھی ڈی مورلائزنگ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو یہاں پہ بھی بہت زیادہ پولیٹیکل جو پاور تھی، گراؤنڈ تھا، وہ پی ٹی آئی لوز کر چکی ہے۔ جو پارٹی کی ڈسمل یا ہوپ لیس پرفارمنس تھی، کارکردگی تھی بائی الیکشنز میں، وہ بھی زیادہ امید نہیں دلاتی کہ یہ آنے والے فورتھ کمنگ اباؤٹ ٹو ہیپن لوکل الیکشنز میں کامیابی حاصل کر پائیں گے پنجاب کے اندر بھی۔ شورلی لیک لسٹر پروونشل پارٹی لیڈرشپ، اسی طرح سے جو ان انسپائرنگ پروونشل پارٹی لیڈرشپ ہے، یہ بھی میجر پرابلم ہے، اور حکومت کی جو ناکامی ہے ریمپینٹ ان کنٹرول انفلیشن کو، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو ان تمام چیزوں نے افیکٹ کیا ہے نہ صرف غریب لوگوں کو بلکہ جو مڈل کلاس لوگ ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں وجوہات ہیں پارٹی کی شرنکنگ، کم ہوتی ہوئی، کٹتی ہوئی سپورٹ بیس کی پنجاب کے اندر۔ ان دس سچویشن، اس صورتحال میں جو رولنگ پارٹی ہے وہ صرف ڈیپینڈ نہیں کر سکتی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے اوپر پاور میں رہنے کے لیے۔ ڈیلیور کرنے کی ناکامی سیاسی اور معیشی فرنٹس کے اوپر، اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈکلائن ہوا ہے سیاسی سپورٹ کے اندر بھی، اور جو ریلائنس ہے، انحصار ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، یہ بہتر نہیں بنا سکتا گورننس کو۔ اٹ از آلسو امپورٹنٹ، یہ بھی ضروری ہے اپوزیشن پارٹیز کے لیے کہ وہ موبلائز کریں سپورٹ کو اس بیسس کے اوپر کہ سیاسی اور ڈیموکریٹک پروگرام کو لایا جا سکے، ریدر دین سیکنگ اے ڈیل ود دا اسٹیبلشمنٹ، بجائے اس کے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل کریں۔ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل نہیں کرنی چاہیے حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی، تاکہ جو جمہوری نظام ہے، ڈیموکریٹک سسٹم ہے، اس کو مزید بہتر بنایا جا سکے، ری انفورس کیا جا سکے، اسٹرینگتھن کیا جا سکے، اور جتنا زیادہ جمہوری نظام بہتر ہوگا اتنا ہی یہ تمام چیزیں پاکستان کے مفاد میں ہوں گی۔ ہوپ فلی پاکستان میں سیاسی صورتحال کو آپ اس اوپینین کو اسٹڈی کرنے کے بعد سمجھ چکے ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔